اس کو عام فہم زبان میں یہ ہے کہ میں دودھ لینے گیا ہوں, ہاں مجھے دودھ کی جگہ پانی مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دودھ کو اندر کوئی ایسی چیز مکس ہو گئی ہے جو دودھ تو لگتا تو دودھ ہے لیکن دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری معیشت میں ایک ہوتی ہے ویلیو, جی وہ ویلیو سنیچ کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے؟ میں مثال دیتا ہوں. میرے بڑے جب جاتے تھے تو 7 روپے من گندم لے آتے تھے. ٹھیک ہے. آج 4000 روپے من بھی کاسٹ ہے, ابھی 5200 من پہ بھی ہم نے خریدی جو امپورٹڈ گندم تھی. تو من گندم ہے لیکن روپی کی ٹرم میں اس کی 7 روپے سے بڑھ کے 4000 روپے پر من ویلیو بن گئی. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویلیو جو تھی اس گندم کی ان ٹرمز آف روپی وہ بہت بڑھ گئی. جی لیکن اس دوسری طرف دیکھیں ان ٹرمز اور روپی کی ویلیو ان ٹرمز آف ریئل ویلیو بہت گر گئی. سو ہمارے ملک کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کی ویلیو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ اس کے ذمہ داری ہم پاکستانیوں پہ سٹارٹ ہوتی ہے 1948 سے. اچھا جی, وہ کیسے؟ سر پاکستان بننے سے پہلے سر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں فائنینشیل کرائسس آئے. 1930 کا کرائسس دیکھ لیں, اور اس سے پہلے کیا ہے 1930 کا کرائسس؟ سر کرائسس یہ تھی کہ دنیا میں انفلیشن بہت زیادہ بڑھی 1930 میں. اس سے پہلے چلے جائیں 1900 میں ڈالر پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا. ہم نے باٹم لائن پہ آنا ہے, پاکستان کی پرابلم کیا ہے. آپ نے پرابلم بڑی سنی ہے کہ جی ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, جی ڈی پی گروتھ نہیں ہے, پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ریسورسز صحیح طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہے. یہ پرابلم ہے جی. ان کی وجوہات کیا ہیں یہ ہمارے شہباز شریف صاحب کو, ہماری ٹیم کو, ہماری مینجمنٹ کو, ہماری حکومت کو جاننی ہے. اس کے لیے تھوڑا ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. جی 1900 میں جائیں, پوری دنیا میں US ڈالر 1% بھی سرکولیشن میں نہیں تھا. جی 1915 میں US ڈالر 5-6% پہ آیا, اور 1922 میں وہ 60-65% پہ سرکولیٹ ہو رہا تھا. اس کا مطلب پوری دنیا میں ڈالر کتنی سرکولیشن تھی. کیوں؟ اس نے لون دیا. اور جب اس نے لون واپس لینے شروع کر دیے اور اس کے بعد ڈالر کی سرکولیشن جو تھی وہ فریز ہو گئی, انفلیشن بڑھ گئی. یہ ایک وجہ ہے. دوسری طرف اور وجوہات ہیں کہ برٹش پاؤنڈ کے ساتھ کیا ہوا, میں اس طرح نہیں جا رہا. اب اس کے بعد ڈالر یہ اپنی ویلیو کو مستحکم کرتا گیا. درمیان میں اس کے اوپر مشکل وقت آیا, اس کو ریسکیو کرنے میں بہت سے لوگوں نے کام کیا, بہت سے ملکوں نے اپنی قربانیاں دی, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اس وقت 1948 میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو یورپین لوگ ہیں, جو یورپین کنٹریز ہیں, ان لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. صنعت بھی ترقی کر گئی, ان کی معیشت بھی ترقی کر گئی, لیکن سودی سسٹم کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب میں اس وقت یہ نہیں کہتا کہ سودی سسٹم جو چلا ہوا ہے وہ اس کو اچانک ختم کر دیں. میں آپ کو پرابلم کی طرف جا رہا ہوں, وجوہات کی طرف جا رہا ہوں. جی قائد اعظم 1948 میں یہ کہہ کے چلے گئے کہ اے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کا جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم کی طرف ہم پاکستانیوں کو لے کے جائے. اس کے بعد پہلی کانسٹیٹیوشن وفات پا گئے حضرت قائد اعظم, اور مولانا لیاقت علی صاحب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد مولوی تمیز الدین صاحب ہیڈ کر رہے تھے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو. انہوں نے 6-7 سال لگائے کانسٹیٹیوشن بنانے میں. لیکن کانسٹیٹیوشن جب بن گیا اور اپروول کے لیے جانا تھا تو گورنر جنرل اس وقت پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, انہوں نے اس کو ڈیزالو کر دیا, اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. جی کیونکہ گورنر جنرل کی پاورز ختم ہو رہی تھی. جی سو اس کے بعد سے یہ ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے پاور کی. گورنر جنرل کہتے ہیں میری پاور ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں میری پاور ہونی چاہیے, آرمی کہتی ہے میری پاور ہونی چاہیے. اس سارے سینیریو میں وہ جو آبجیکٹو تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشن اور ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے اسلامک اکنامک سسٹم کی طرف جانا ہے, وہ ہم نے اگنور کر دیا. ٹھیک ہے سر, اب میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ارننگ ویلیو ہے پاک روپی میں وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے.